جب ہم کہتے ہیں آپ کے پاس قرآن کریم ہے تمہارے کو ساریاں کتابیں ہیں اللہ دی کتاب دے علاوہ نہیں، ہر بندے کے پاس کوئی قرآن کریم ہے؟ یہ بتائیں آپ میں سے ڈرنا نہیں، آپ کے استاد اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کتنوں کے پاس موبائل ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں بسم اللہ ہاتھ کھڑا فرما دیں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں لیتے یہ آپ سے موبائل۔ ہاں دیکھا، اب جن کی موبائل میں قرآن کریم موجود ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھو سب کے پاس ہے تو آپ نے کیوں کہا میرے پاس قرآن نہیں ہے؟ انا للہ، میرے پاس بھی قرآن کریم ہے، موبائل میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی، آپ یہاں سے کھول لیتے نا۔ افسوس آپ نے موبائل کو فیس بک کے لیے تو سمجھا ہے، یوٹیوب کے لیے سمجھا ہے، قرآن کے لیے نہیں سمجھا۔ میرے پاس یہاں ہزاروں تفسیریں نہیں، اگر سینکڑوں تو ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ تفاسیر اٹھا لیں، آیات کے لیے آپ احادیث کی شرح اٹھا لیں، کوئی پرابلم ہے؟ جو کتابیں آپ کو لائبریری میں نہیں ملے گی یہاں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایسے کتاب ملے جیسے کتاب ملنے کا حق ہو۔ اب جن کے پاس موبائل میں قرآن ہے نا وہ ذرا قرآن کریم کھولیں تاکہ مسئلہ سمجھانے لگوں۔ کھولیے بسم اللہ۔ نہیں نا، میں آیت آپ کے سامنے ہوگی تو اعتراض سمجھیں گے نا، آیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ نہیں سمجھیں گے۔ بسم اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 160 کھولیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہو گیا؟ نکل آیا بھائی؟ او بھائی وہ بنگلہ دیش والے نکل آیا؟ ایک دوسرے نمون ہوئے تھے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت پہ، یہ آیت جو ہے دنیا میں ہر جگہ علماء احناف پیش کرتے ہیں، علماء مقلدین پیش کرتے ہیں کہ آیت تقلید کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھیں نیچے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ترجمہ ہے؟ اطیعوا اللہ خدا کی مانو، واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم فقہا کی مانو۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی بات کی ہے۔ اس پر دو قسم کی باتیں ذہن میں رکھیں۔ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی مانیں، رسول کی مانیں، فقہا کی مانیں، تو وہ منکر تقلید سوال کرتے ہوئے کہے گا بھئی اولی الامر کا معنی ہے اس کی مانیں جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہو۔ یہ تو حکمران کی بات ماننے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکمران کی بات مانیں، یہاں فقہا کہاں ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک سوال کرنے لگا، انہیں کہ حکمران کی ماننی چاہیے؟ ہاں قرآن کا حکم ہے، تو کہ لکھ دے۔ وہ لکھ دے، انہیں کہنا 3 طلاقیں 3 ہیں، یہ فیصلہ حضرت عمر نے بطور حکمران کیا تھا، تجھے مانتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ نہیں حکمران نہیں مننی ہے نا، حضرت عمر حکمران تھے، 3 طلاق 3 کا فیصلہ کیا ہے، تجھے کون سی موت پڑتی ہے؟ کون سا سانپ ڈستا ہے؟ ادھر تو کہتے میں عمر دی گل نہیں مننی، ہونا دے مسئلہ حکمران دے۔ 20 رکعت تراویح پر اجماع حضرت عمر کے دور میں مسجد میں جماعت پر ہوا ہے، تو وہاں مانتے ہو تمہیں کون سی موت پڑتی ہے؟ جمعہ کی دوسری اذان منکر تقلید نہیں دیتا، کہتے ہیں عثمان کے دور میں شروع ہوا، ادھر تو لکھا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران کی مانو، حضرت عثمان دی گل ماننا، یہاں تمہیں جمعہ کی دوسری اذان پہ موت کون سی پڑتی؟ تو ادھر سے تو اس کا ابا جان چھڑا دے گا، میں کہا 10 کیڑا مانا۔ ایک اور خناس رافضی ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگے اس سے مراد حکمران ہے، میں نے کہا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا، اسے نہیں پتا میرا پاؤں کہاں چھپا۔ میں نے کہا یزید کون تھا؟ کہتے جی حکمران تھا۔ میں گل نہیں دینی انہوں، گلنا نہیں کڈنے، یزید حکمران ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اندی گل منو۔ اب تو پریشان، آپ اس کو اس آیت میں شامل مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یزید کو مانتا ہی نہیں، میں تیری زبان کے مطابق تیرے اوپر نافذ کر رہا ہوں کہ پھر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا مدعا اور معاملہ میں اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ اب پریشان ہو گیا، تو میں نے کہا بیٹا مانا وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں، جس پر اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ مانا پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، آپ کی مرضی، تفسیر خازن اٹھائیں، آپ کی مرضی، تفسیر بحر المحیط اٹھائیں، آپ کی مرضی، تفسیر احکام القرآن للجساس اٹھائیں، آپ کی مرضی، یا اس سے آگے چل کے آپ کسی قسم کی کوئی فقہی تفسیر اٹھا لیں جس میں مسائل ہوں، وہاں سے نکل آئے گا۔ وہ کہتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں، اس میں بھی تفصیل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت جابر ابن عبداللہ، پیغمبر کے 2 صحابی، حضرت امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین، اس کا معنی فقہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے معنی کیا اطیعوا اللہ خدا کی مانو، واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو۔ بھئی حکمران کو فقیہ نہ ہو، اس کے دین کی سمجھ نہ آئے، ہم اس کی کیوں مانیں گے؟
کہ حکمران دا حال یہ ہوئے وہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے، قل هو اللہ اسے آتا نہ ہو، خاتم النبیین اس کے منہ پہ ججتا نہ ہو، اس کی مانیں گے؟ اسی خود تینوں ہاتھ لائے ہوئے اس کی مانیں گے؟ ہم کیوں مانیں اس کی؟ جس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ تو ہو نا۔ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین، یہ صحابی کی تشریح ہے۔ اور کوئی آپ کو کہے صحابی کو کیا اتھارٹی ہے وہ تشریح کرے، اسے کہ سن مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے، ان التفسیر الصحابی الذي شہد الوحی والتنزیل فهو حدیث مسند، یہ بخاری کے حاشیے میں بھی ہے کہ صحابی تو نزول قرآن، نزول اور ورود حدیث کا عینی شاہد ہے، آئی وٹنس، آنکھوں کا گواہ ہے۔ یہ تفسیر کر دے قرآن کی آیت تو حدیث مسند کے برابر ہوتی ہے۔ تو صحابی نے کہا اس سے مراد فقہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس لیے فقہا کی مانو۔ اب میرے ذہن یہاں تک بتانے کا نہیں تھا، جو میں نے قرآن اٹھایا وہ اگلی بات سمجھانے کا تھا، اس وقت تو آپ ویسے ہی سمجھ جاتے۔ اب سنیں، جب یہ آیت آپ پیش کریں گے، منکر تقلید آپ کے اوپر سوال کرے گا، اور ایسا سوال ہے اگر آپ کو جواب نہ پتہ ہو تو بچوں کو خالہ جی کا گھر یاد آ جائے گا، جی ہاں، دانتوں کو پسینہ آ جائے گا، ایسا سوال ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو، تقلید پر آپ بحث کر رہے ہو کہ بزرگوں کی مانو، فقہا کی مانو، اس نے اگلا سوال کرنا ہے اور ایسے اڑا کے رکھ دینی ہے آپ کی بات کو، اگر آپ کو جواب نہ آئے، اور جواب آئے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہے گا آگے پڑھو، آگے پڑھیں کیا ہے، ذرا پڑھیے، بس ترجمہ کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف پڑ جائے، فی شیء کسی مسئلے میں، شیء کی اوپر تنوین تنکیر ہے، کامن ناؤن نکرہ ہے، کسی مسئلے پہ اعتراض پڑ جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے رسول کی طرف۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے، یہاں ہے، کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا۔ اگر تم میں اختلاف پڑ جائے، اب اولی الامر چھوٹ گیا، اب کس سے فیصلہ کرانا ہے؟ اللہ رسول سے ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ حنفیو بڑی دلیل دیں دے پھر دے سی تسی، ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، اختلاف پڑ گیا، لہٰذا قرآن حدیث سے فیصلہ کرا کے اہل حدیث بن جاؤ۔ فقہا دی تو گالی کوئی نہیں، مولانا سوال تو بنتا ہے نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں اختلاف، تمہارا تو ہر مسئلے میں اختلاف ہے، فی شیء کسی مسئلے میں اختلاف پڑ جائے، فردوا الی اللہ والرسول، اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو، تو کہیں گے آؤ، اس لیے اہل حدیث بن جاؤ، فقہا کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن نے کہہ دی۔ اور آگے لفظ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم قیامت اور اللہ کو مانتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہترین جواب اور بہترین تعویل ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اچھائی ہے۔ جیسے ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا اسی میں خیر ہوگی، تو کہیں گے اسی میں خیر ہوگا، تم اہل حدیث بن جاؤ۔ لو جی، اس سوال کا جواب تو دینا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے جو بات دلیل جواب ہے، مجھے آپ ارشاد فرماتے، کیونکہ میں نے کہا نا دانتوں کو پسینہ آئے گا، ہو سکتا ہے کسی کوئی کہے مجھے نہیں آتا، میں جواب دے سکتا ہوں، میں اہل باطل سے ٹکر لے سکتا ہوں، آپ بسم اللہ فرمائیں اور آپ مجھے بتائیں جس سے تقلید ثابت ہو۔ وہ کہے گا تقلید کا تو رد کر رہا ہے قرآن کریم، اور جو آیت رد کر رہی ہے، تردید کر رہی ہے، آپ اسی کو ہمارے مقابلے میں پیش کریں، وہ بھی آدھی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بات ختم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع پڑے تو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ، ائمہ اربعہ لڑ پڑے، آپس میں اختلاف ہو گیا، خلاف للشافعی خلاف للظفر، بس ختم، اب حضور سے فیصلہ کرائیں گے، اہل حدیث بن جائیں گے۔ کوئی جواب تو ہونا چاہیے، کوئی ساتھی جواب دے گا۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے نہیں، آپ کی ٹریننگ کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، فرمائیے ذوالقرنین۔ جواب یہ ہے کہ جو فقہا کا آپس کے اندر اختلاف ہو گئے تو انہوں نے جو اپنے اختلاف کو حل کیا ہے وہ بھی قرآن حدیث سے حل کیا ہے، اس سے علاوہ کسی اور چیز سے حل نہیں کیا۔ اوکے، قرآن اور حدیث سے حل کیا، میں مان گیا، تو پھر فقہا کو ماننے کی ضرورت تو نہیں رہی نا، کہ قرآن نے کہ اختلاف پڑے پھر فقہا کو نہیں ماننا، پھر قرآن حدیث کو ماننا ہے، تو فقہا چھوڑ دو۔ یہ تو آپ انہی کی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، گالتے اتھے ہی کھڑوتی ہے نا، بھئی ان کی بات مانیں، یہ آ گیا، اختلاف پڑے تو پھر ان کی نہ مانیں، یہ ہو گیا۔ وہ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، اب اختلاف پڑ گیا پھر ان کی کیوں مانتے؟ آپ قریب قریب لگے ہیں جواب کے، لیکن اب کما حق کو نہیں جواب دے پائے۔ اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ
انہوں نے اس اختلاف کو ہمیں حل کر کے دیا. قرآن تو کہتے ہیں ان سے حل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فردو اللہ و رسول, اللہ رسول سے حل کراؤ. آپ پھر فقہا سے حل کرا رہے ہیں. قرآن ان کی طرف لے کے بھی نہیں جاتا. قرآن کہتے ہیں فردو اللہ و رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے. کلوزڈ. چلو سنیں, قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے تو فقہا ہیں, مجتہدین. مولانا میرا واسطہ مدرسین سے نہیں ہے, آپ بزرگ ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ, اس کا جواب جس طرز پہ آپ نے مخالف کو دینا ہے نا, وہ ذہن میں رکھیں. آپ انہیں کہیں گے قرآن کریم اترا حضور پہ ہے, سمجھا پیغمبر کے صحابہ نے, ان سے حل کرا لیتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جڑا حل دس دے میں وہ تواڈے حق کی جو ہے تو تسی مان لو, ساڈے حق کی جو ہے ایسی مان لینا ہے. صحابہ سے حل کرا لیتے. ابھی میں کہہ بھی چکا ہوں اللہ شہید الوحی والتنزیل فهو حدیث مسند, صحابہ سے حل کرائے نا. یہ ہے طرز. اپنا دماغ چھوڑیں, تھوڑی سی تحقیق کریں. بھائی نے بہت اچھا کیا, جواب دیا. کوئی سرچنگ میں تو آیا, غلط صحیح اپنی جگہ, لیکن جواب تو ہے نا یار. اس لیے سوچنا چاہیے. وہ بچہ ڈر گیا, اس نے نہیں دیا جواب, دینا چاہیے تھا. یہ بہت برا حوصلہ ہے ہمارا. ہم سمجھتے غلط ہو گیا تو بےزتی ہو جائے گی. جی ہو جائے نا, کیا مسئلہ ہے؟ استاد اور شاگرد میں کیا بےزتی ہے؟ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے, ہمارے والد صاحب کہتے ہیں, مجھ سے ایک سوال پوچھا اور مجھے کہا دے جواب. آتا ہے جواب؟ اب مجھے کہتے ہیں میں نے بڑی زبردست ان کو ایک بات کی تو انہوں نے میرا ماتھا چوما. میں نے کہا حضرت جواب آئے گا تو دے دوں گا, نہیں آئے گا تو اتنے کنجوس آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ جواب چھپا جائیں. ایسے مفتی شفیع نے فرمایا انہوں جواب دس ہی دو تسی, انہیں بتا ہی دے. تفسیر جساس میں اس کا جواب موجود ہے. احکام القرآن للجساس, امام ابو بکر جساس المتوفہ 370 ہجری. کب انتقال ہے ان کا؟ اور اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444. ذرا آپ کیلکولیٹر سے مائنس کریں, 370 مائنس کریں 1444 سے, کتنے سال بنتے ہیں؟ کیلکولیٹر نکالیں یا چلو آپ کے پاس لکھا ہوا ہو تو اس سے دیکھ لیں. اب ہے 1444 ہجری مائنس 370, 1074 سال پہلے کے آدمی ہیں. یہ ہے حنفی مصنف, یہ حنفی مؤلف ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ہزاروں سال سے آ رہے ہیں. ہمارے اکابر بہت پرانے آ رہے ہیں. امام ابو بکر جساس کی تفسیر ہے, یہ حنفی ہے. کتنے سال پہلے کا آدمی ہے؟ بالفرض والمحال. آپ کو ان کی تاریخ وفات جسے کہتے ہیں اسماء الرجال, اس کا علم نہ ہو اور کوئی آپ کو کہے حافظ ابن حجر نے ایسا لکھا ہے, تو آپ کہیں گے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, ابو بکر جساس کی کیا ویلیو ہے؟ حالانکہ حافظ ابن حجر المتوفہ 852 ہجری. اب فتح الباری اٹھا لیں, اوپر سے دیکھ لیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفہ 852 ہجری, اور اب 1444 ہے, مائنس 852, 592 سال بنتا ہے. 600 سال پہلے کا آدمی ابن حجر ہے, اور 1100 سال پہلے کا آدمی ابو بکر جساس ہے. یہ معلومات نہ ہونا, یہ اسماء الرجال نہ پڑھو بہو, اس سے بندہ واقف نہ ہو تو اینج منہ دیکھنا. پھر تھوڑا سا بندے کو پتہ ہونا چاہیے ہے کیا. تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ آیت ایک ہے, حکم دو ہے. نہیں سمجھے؟ آیت ایک ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تک ایک حکم ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول سے دوسرا حکم ہے. پہلے حکم کے مخاطب اور ہیں, دوسرے حکم کے مخاطب اور ہیں. پھر اس پر دلیل قائم کرتے ہیں, کہتے ہیں جو پہلا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ عوام کو حکم ہے. لوگوں اللہ کی مانو, رسول اللہ کی مانو, فقہا کی مانو, خدا مانو, مصطفیٰ مانو, فقہا مانو, یہ عوام کو حکم ہے. اس کے بعد یہ جو دوسرا حکم ہے ھذا حکم موجہ للمجتہدین, یہ دوسرا حکم فقہا کو ہے, عوام کو نہیں ہے کہ ہم لے جائیں, فقہا کو ہے. عوام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور فقہا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. تو آپ نے اللہ رسول سے فیصلہ کرانا ہے, یہ فقہا کا کام ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہے. اس نے قریب قریب جواب یہی دیا, لیکن اس کو تعبیر نہیں کر سکے.
کہ فقہا میں اختلاف ہو وہ اللہ رسول سے فیصلہ کرائیں. سوال اٹھتا ہے عوام فیصلہ کیوں نہ کرائے؟ عوام کیوں نہ کرائے؟ عوام کرا لے اللہ رسول سے فیصلہ. تو وہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَوُجُوهَ دَلَائِلِهِمَا فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ. فرمایا عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رد الی اللہ والرسول کا طریقہ کیا ہے. لأن العام لا يعرفون. ایک ریڑھی والا ہے پیاز بیچتا ہے, اسے پتہ چلے امام حنیفہ امام شافعی کے اختلاف ہے, وہ رد الی اللہ والرسول کو کیسے جانے گا؟ وہی کسی مولوی تو یہ حل کرانا ہے نا, بھی بخاری تو مینوں حل کر دو, قرآن تو حل کر دو. مولوی سے کرے گا گال تے وقت اتھائیاں عقل ہوتی. ہاں میں بارش سے بچا پر نالے کے نیچے آ کے ٹھہر گیا, بات تو وہی آ گئی نا. تو لہٰذا لأن العامة لا يعرفون كيفية الرد, عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. فقہا حل کرائیں گے, اور فقہا نے اپنے اختلاف کا حل اللہ رسول سے لیا ہے. تو لہٰذا یہ آیت ایک ہے, حکم دو ہے. اس دوسرا حکم موجہ للمجتہدین. اب غیر مقلد آپ کو کہے گا اے تو تسی اپنے گھر تو حوالہ دیتے ہیں, کوئی ہماری بات کرے تو اپنے گھر کا حوالہ آپ نے دیا. ہمارے بزرگ کو اس بات کو مانتے ہیں؟ جی تواڈے بزرگ بھی مندے نے. تمہارے مولوی نواب صدیق حسن خان کنوجی صاحب جو آل ان آل ہر چیز میں غیر مقلدین انہیں اپنا امام مانتے ہیں. نواب صدیق حسن خان کنوجی المتوفا 1307 ہجری. ذرا تاریخ بھی دیکھتے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ 370 تھے. 1307 ہجری, ابھی کی وفات ہے 150 سال پہلے کی. کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حکم موجہ للمستنبطین والمجتہدین, تفسیر الفتح البیان. کہتے ہیں یہ حکم تو ائمہ اور فقہا کو ہے, عوام کو نہیں ہے. تو اپنے گھر کی تلاشی لے, تیرے علماء بھی یہی معنی کر گئے. تو یہ معنی آئے گا تو آپ جواب دے پائیں گے. یہ میں نے ایک آیت نکالی ہے, ورنہ میرا ذہن تھا میرے پاس وقت ہوتا میں کم از کم 1 درجن آیات آپ کی خدمت میں رکھتا کہ جو ہمارے اعتراضات اور جوابات کس طرح آیات سے ثابت ہیں.